بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام اپڈیٹ۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کراچی سے صدف نے۔ تو چلیے صدف کی سچی آپ بیتی آپ سنیے میری زبانی۔ صدف بتاتی ہیں ایک قصہ 5.5 سال پہلے ان کے ساتھ پیش آیا جب انہوں نے بہادر آباد پہ ایک فلیٹ کرائے پہ لیا۔ فلیٹ کا نام ہے اسٹار شیلٹر۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا فلیٹ 3 مالے پہ تھا اور یہ میں نے شفٹ ہونے سے پہلے نہیں دیکھا تھا کیونکہ بچے میرے چھوٹے تھے اور کچھ ٹائم کا ایشو تھا، تو یہ میرے ہسبینڈ نے خود ہی پسند کیا تھا۔ اور جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے میں نے گھر دیکھا اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا یہ ہماری فیملی کے حساب سے کافی بڑا گھر ہے کیونکہ بچے ہمارے ابھی چھوٹے ہیں۔ بڑا بیٹا میرا تقریباً 5.5 سال کا تھا اور چھوٹا بیٹا میرا 7 ماہ کا تھا، اور اس فلیٹ میں 4 بیڈ روم تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ کافی بڑا فلیٹ تھا یہ۔ میں نے ان سے کہا کہ باقی کمروں کا ہم کیا کریں گے، ہم لوگ تو ایک ہی کمرے میں سوئیں گے، آپ ایسے کیجئے کہ کوئی چھوٹا فلیٹ لے لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک ہمیں یہ کوئی اچھا چھوٹا فلیٹ نہیں ملتا جب تک ہمیں یہاں گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا جو آفس تھا وہ یہاں سے قریب تھا، تو وہ اس سہولت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی یہیں پہ رہنا مناسب ہے اور جیسے ہمیں اچھا ملے گا ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی اور بچے دونوں میرے بیڈ روم میں سو رہے تھے۔ یہ تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا اور مجھے اپنے چھوٹے والے بیٹے کے رونے کی آواز آئی کمرے میں سے۔ میں کچن سے کمرے میں گئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا سوتے میں رو رہا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ یہ سوتے میں آنکھیں بند ہیں اور یہ سو رہا ہے اور رو رہا ہے، تو میں نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور میں نے اس کو پیار کیا اور میں نے اس کو تھپتھپایا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے جو بچہ سوتے میں رو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر میں اس کو سلا کر دوبارہ کچن میں آئی ہوں، اور میں کچن میں آئی ہوں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو بیسن کا نلکا کھلا ہوا تھا سوئنگ کا اور کیبنٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں تو چولہے پہ کام کر رہی تھی، نلکے کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ میں نے نل بند کیا، میں نے کہا ہو سکتا بے دھیانی میں نے کھول دیا ہوگا، اور میں اپنا کام کرنے لگی۔ پھر شام میں میں نے بچوں کو کھانا وانا کھلا کے سلایا، اپنے معمول کے کام نپٹائے اور میں بھی انہی کے پاس بیٹھ کر موبائل استعمال کرنے لگی۔ ابھی میں موبائل استعمال کر رہی تھی تو مجھے کچن میں کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی اور میں فوراً کچن میں بھاگی ہوں، اور میں نے جب جا کے دیکھا تو کچن میں زمین پہ میرے گلاس ٹوٹے پڑے تھے اور میں حیران ہوئی کہ یہ کیسے ٹوٹ گئے، یہ تو اسٹینڈ میں لگے ہوئے تھے گلاس۔ مجھے بہت ڈر لگا اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال ملائی۔ میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بلی آئی ہوگی، اس سے ٹکرائی ہوگی تو گلاس آپ کے ٹوٹ گئے ہوں گے، آپ ڈرو نہیں، پریشان مت ہو، باقی میں آتا ہوں پھر دیکھتا ہوں۔ اگلے دن میں کمرے میں بیٹھی ہوئی بچوں کی الماری میں ان کے کپڑے رکھ رہی تھی اور بچے دونوں میرے باہر کامن میں کھیل رہے تھے، بڑا بیٹا بھی اور چھوٹا بیٹا بھی۔ تو مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ میں باہر کامن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بڑا بیٹا وہیں بیٹھا کھیل رہا ہے اور چھوٹا بیٹا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ میں اس کے پاس گئی ہوں اور میں نے اس کو اٹھایا ہے، اور جب میں نے اس کو اٹھایا ہے تو میری نظر
نیچے زمین پہ پڑی جہاں خون پڑا ہوا تھا، جس کو دیکھ کے میں گھبرا گئی کہ میرے بیٹے کو کہیں چوٹ لگ گئی ہے۔ پھر میں نے جلدی سے اس کو چیک کیا، میں نے دیکھا اس کے پورے جسم پہ کہیں کوئی چوٹ نہیں تھی، لیکن زمین پر خون پڑا ہوا تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوں، بہت ڈر گئی۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کے کمرے میں لے آئی، دونوں بچوں کو۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنے ہسبینڈ کو کال ملائی اور میں نے ان سے کہا آپ فوراً گھر آئیں، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ تقریباً 10 یا 15 منٹ میں گھر پہ تھے اور میں نے ان سے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا بیٹا اس طرح رو رہا تھا اور میں نے وہاں زمین پر خون بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہاں پہ آپ نے دیکھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ ڈرائنگ روم کے فرش پر میں نے خون بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ جب میں اور میرے ہسبینڈ ڈرائنگ روم میں گئے، ہم نے پورا فرش دیکھا، کہیں کوئی خون نہیں پڑا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ میری بات پر یقین کیجئے کہ میں نے یہاں ابھی خون پڑا ہوا دیکھا تھا اور یہ رو بھی رہا تھا بچہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، اللہ بہتر کرے گا، دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے تسلی دی کہ انشاءاللہ ہم لوگ جلد ہی کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں گے۔ پھر اسی طرح یہ 1 یا 2 دن کے بعد کی بات ہے، میرا بیٹا ڈرائنگ روم میں کھیل رہا تھا اور میں کچن میں تھی۔ کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، تقریباً یہ 1:30 یا 2 بجے کی بات ہے۔ میں اپنے کام میں مگن تھی تو مجھے بیٹے کی چیخنے کی آواز آئی، مما مما۔ میں اس کے پاس گئی ہوں اور وہ چیخ رہا تھا کہ مما آنٹی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا مما آنٹی خون۔ میں نے کہا کہاں پہ؟ اس نے مجھے ایک طرف اشارہ کیا جو کہ واش روم کی سائڈ تھی۔ اس نے کہا مما یہاں آنٹی تھی اور خون تھا۔ میں نے اس کو کہا بیٹا نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو وہاں سے لے آئی اور اس کو کمرے میں بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اور میں یہ سوچنے لگی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا سلسلہ ہے۔ پھر میں نے اپنے اور اپنے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور میں وہیں بچوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر دروازے پہ بیل ہوئی اور میں ڈر گئی۔ پھر دوبارہ بیل ہوئی، میں نے ہمت کی اور اٹھ کر باہر آئی تو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی، تقریباً 60 سال کی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے انہیں جواب دیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کی پڑوسی ہوں، میرا نام زیتون ہے۔ بیٹا آپ لوگ یہاں پر نئے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی آنٹی، ابھی ہمیں 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا بیٹا اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے یہاں سے میرا نام لے کے پکاریے گا، آپ بچوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر مت آئیے گا اکیلے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی نہیں بچے چھوٹے ہیں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں، باقی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہیے گا، میں آپ کو منگوا دوں گی۔ میں نے کہا جی شکریہ۔ پھر میں ان سے بات کر کے ان کو اندر آنے کا کہا تو انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، میں پھر آؤں گی انشاءاللہ۔ پھر اللہ حافظ کر کے وہ چلی گئیں اور میں کمرے میں آ کر بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آج میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں ان سے یہ بات کروں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے بھی یہاں بہت خوف آ رہا تھا۔ ایک تو یہ گھر بہت بڑا تھا اور اوپر سے صرف ایک ہی کمرہ ہمارے استعمال میں تھا، باقی کمرے خالی تھے۔ اسی وجہ سے شاید ہم لوگ ڈر بھی جاتے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوسرے کمروں کو بھی آباد کیا جائے۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہ مغرب سے پہلے
تمام کمروں کی لائٹس آن کر دیتی تھی اور میری کوشش ہوتی تھی کہ ہر کمرے میں ایک ٹائم کی نماز ادا کروں۔ ایک دن میرے ہسبینڈ نے ڈرائنگ روم کا واش روم استعمال کیا، جو کہ ہم لوگ عام روٹین میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ میرے ہسبینڈ کی عادت تھی کہ وہ واش روم میں سگریٹ پیتے ہیں، اسی طرح وہ سگریٹ پی رہے تھے اور انہوں نے ایش پھینکی اور دوسری دفعہ پھینکی، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب انہوں نے تیسری دفعہ، کیونکہ یہ جو واش روم تھا کافی بڑا تھا اور اس میں ایک باتھ ٹب بھی تھا، میرا ہسبینڈ کموڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے تیسری دفعہ ایش پھینکی ہے باتھ ٹب میں تو انہیں ایسی آواز آئی جیسے کہ ہم جلتی بھی کوئی چیز پانی میں ڈال دیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے گھبرا کے دیکھا کہ اس میں پانی ہے۔ پھر جب وہ اٹھے انہوں نے چیک کیا پورا باتھ ٹب بالکل خشک تھا، لیکن میرے ہسبینڈ نے آواز سنی تھی، وہ بہت گھبرا گئے۔ پھر وہ جلدی سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا میرے ہسبینڈ جیسے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئے، انہوں نے مجھے چیخ کے پکارا ہے اور میں بھاگتی ہوئی جب ڈرائنگ روم میں گئی ہوں، جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے ہسبینڈ پریشان واش روم کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور نیچے زمین کو گور رہے ہیں۔ جو میں نے دیکھا، ایک خون کی ایک لائن بنی ہوئی ہے واش روم کے دروازے سے لے کر کامن تک، جیسے کہ کسی کو مار کے گھسیٹا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر میں اور میرے ہسبینڈ بہت ڈرے۔ پھر میرے ہسبینڈ نے انگلی کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ پھر وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر آئے اور دروازہ بند کر کے انہوں نے مجھے موبائل میسیج کیا۔ اس پہ انہوں نے لکھا کہ صدف، اپنے بیگ میں ضروری سامان ڈالو اور بچوں کو اٹھاؤ، کوئی الفاظ منہ سے نہیں نکالنا، ہم نے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہے۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جلدی سے بیگ میں اپنے بچوں کا فیڈر چیزیں رکھی اور چھوٹے بیٹے کو اٹھایا، بڑے بیٹے کو میرے ہسبینڈ نے اٹھایا اور ہم لوگ اسی وقت وہاں سے نکلے۔ جیسے ہی ہم لوگ نکلے ہیں، دروازہ ہم نے بند کیا ہے، اندر سے دروازے بجنے کی آوازیں آنے لگ گئیں، کھڑکیاں بجنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ہم لوگ وہاں سے نکل کے اپنی امی کی طرف آ گئے۔ پھر جب ہم اپنی امی کے گھر پہنچے، میں نے اپنی امی کو تمام واقعہ بتایا تو میری امی نے کہا اب آپ لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا ہم نے تو ویسے بھی نہیں جانا تھا امی، بہت خوفناک گھر ہے وہ۔ پھر 2 دن کے بعد میرے ہسبینڈ دوپہر کے ٹائم جب سامان لینے گئے ہیں تو وہی آنٹی ان کو ملی ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لوگ بیٹا اتنی دیر اس گھر میں کیسے رہ لیے، کیونکہ یہاں پر ایک عورت کا مرڈر ہوا تھا اور آپ کو یہ گھر ایجنسی والے نے کیسے دے دیا، یہاں تو اتنے سالوں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگیں آپ کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ نے کیسے اتنے دن یہاں گزارے، بہت خوفناک گھر ہے۔ اور وہ کہنے لگیں کہ جس دن تم لوگ یہاں سے گئے ہو پوری رات کھڑکیاں اور دروازے بجتے رہے۔ پھر میرے ہسبینڈ نے ان سے بتایا تمام واقعہ کہ ہم لوگ کیسے یہاں سے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگیں آپ نے بہت عقل مندی کا کام کیا، اگر آپ لوگ کوئی چیختے چلاتے، کوئی شور شرابہ کرتے تو آپ لوگ یہیں پہ قید ہو جاتے، کیونکہ عرصے زمانے سے یہ فلیٹ بند تھا۔ پھر میرے ہسبینڈ نے اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر کا تالا لگا کے ایجنسی والے کو بہت باتیں سنائیں کہ تم نے کیسے ہمیں یہ گھر دیا
جب تمہیں پتہ تھا کہ یہاں کسی کا مرڈر ہوا ہے؟ خدا جانے اب ایجنسی والے نے کس کو وہ گھر دیا ہوگا۔ اللہ ہی حافظ ہے ایسے لوگوں کا جو صرف اپنے چند پیسوں کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ ہم نے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ تو یہ تھی صدف کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجیے گا۔